بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بیوہ عورت کی کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ کتنے دنوں بعد اس کے شوہر کو ملازمت ملی تھی۔ بلکیس اپنے شوہر کے ساتھ لاہور کے ایک نواحی آبادی میں ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں اپنی 3 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بلکیس نے جلدی اکرم کی سائیکل صاف کی اور ایک کپڑے میں روٹی باندھ کر ہینڈل سے لٹکا دی۔ اکرم ابھی کمرے میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی تکمیل کا وعدہ کر رہا تھا۔ بلکیس نے اسے آواز دی کہ جلدی کرو، تم لیٹ ہو جاؤ گے۔ اکرم نے سائیکل لی اور کام پر چل دیا۔ کام سے فارغ ہو کر جب اکرم کو ایک ہفتے کی اکٹھی مزدوری ملی تو وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور گھر کی ضروری اشیاء خرید کر اس نے بیٹیوں کے لیے کھلونے خریدے اور جگنی گاتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ جب اکرم گھر سے چند کلومیٹر دور نہر کے پل پر پہنچا تو دوسری طرف سے آنے والی ایک تیز رفتار کار نے اسے اس دور کی ٹکر ماری کہ وہ سائیکل سمیت اڑتا ہوا کافی دور جا کر گرا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ گرتے ہی ہلاک ہو گیا اور اس کا تمام سامان بھی بکھر کر دور گر گیا۔ بلکیس نے دروازے کی اور سے کافی لوگوں کو آتے دیکھا تو انجانے خیال سے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے اندر سے پوچھا کون ہے اور کیا بات ہے، بس اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے پوچھنے پر اسے کیا جواب دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو دیکھا محلے کی عورتیں اس کے گھر پر ہیں اور اکرم ایک سفید لباس میں ملبوس چارپائی پر پڑا ہے، جبکہ چارپائی کے پایوں سے لپٹی اس کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ اکرم کی فوتگی کے بعد گھر میں کھانے پینے والی چیزیں آہستہ ختم ہو رہی تھیں اور بلکیس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اس نے میٹرک کیا ہوا تھا، چنانچہ اس نے سوچا ساتھ والی آبادی میں ایک سکول ہے، اگر اسے وہاں نوکری مل جائے تو کتنا اچھا ہے۔ بلکیس جب گھر سے باہر نکلی تو محلے والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ کچھ کہہ رہے تھے یہ اپنی عدت پوری کرے اور کچھ کا خیال تھا عدت اپنی جگہ، مگر اب وہ 3 مہینوں تک بھوکی بچیوں کے ساتھ کیسے گھر میں رہ سکتی ہے۔ بلکیس اس صورتحال سے پریشان تھی، اس سے بچیوں کا رونا نہیں دیکھا گیا اور اس نے اسکول جانے کی ٹھان لی۔ اگلے روز وہ جب اسکول جا رہی تھی تو آبادی کی گلیوں اور سڑکوں پر کھڑے لوگ، جن میں جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی، اسے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، لیکن وہ ان سب سے بے پرواہ ہو کر اسکول پہنچ گئی اور اسے وہاں 6000 روپے ماہوار نوکری پر رکھ لیا گیا۔ اب بلکیس کے گھر کے اخراجات تو چلنے لگے مگر وہ بہت پریشان اور بے چین رہنے لگی۔ ایک تو روزانہ آوارہ لڑکوں کی نظریں اس کا پیچھا کرتی اور دوسرے اسکول کا مالک بھی، جو پہلے اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، اس نے اب اسے بیٹی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز جب محلے کے کچھ لڑکوں نے باقاعدہ طور پر بلکیس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تو اس نے علاقے کے کونسلر سے شکایت کرنے کا سوچا، جو اکرم کا جاننے والا تھا۔ بلکیس کا خیال تھا کہ اکرم کی وجہ سے اسے یہاں ضرور پذیرائی ملے گی اور وہ ضرور اس کا حل نکال لے گا، مگر بلکیس بہت مایوس ہوئی جب وہ کونسلر کے پاس گئی، جو اس وقت نشے میں دھت تھا، جو بلکیس کو تسلیاں دینے کے ساتھ اس کے جسم کو گھور رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر آ گئی۔ دوسری طرف آوارہ لڑکوں کی حرکتیں بڑھ رہی تھیں اور اسکول کا مالک بھی تنگ کر رہا تھا۔ عزیز و اقارب اس قابل نہیں تھے کہ ان چاروں کے مالی اخراجات برداشت کر سکیں۔ ایک رات کو وہ لیٹی یہ سوچتی رہی کہ آخر وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ کیا وہ ان لوگوں کی ہو جائے جو اس کے جسم کے متلاشی تھے، یا پھر موت کو گلے لگا لے؟ لیکن بچیوں کا کیا بنے گا؟ آخر سوچتے سوچتے اس نے ایک فیصلہ کیا اور مطمئن ہو کر اپنی بچیوں کے ساتھ لپٹ کر سو گئی۔ اگلے دن اسکول بھی نہیں گئی۔ گلیوں اور سڑکوں پر آوارہ لڑکے اس کی راہ تکتے رہے۔ جب رات ہوئی تو وہ مطمئن تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بچیوں کو لے کر اسی نہر میں چلی جائے گی جہاں اکرم کو حادثہ پیش آیا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ خواتین و حضرات، یہ سب بلکیس کا نہیں بلکہ ان لوگوں، ان آوارہ لڑکوں، ان بے حیا لوگوں کی وجہ سے ہوا جو کہ ایک بیوہ عورت کو ایسی ہوس کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے بھیڑیے اپنے شکار کو دیکھتے ہیں۔ پلیز خدارا ایسی کئی بلکیس ہوں گی جو اپنی زندگی میں ان لوگوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گی۔ اگر ایسے لوگ کوئی بھی ہمارا یہ میسج سن رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے پلیز جئیں اور دوسروں کو جینے دیں۔ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، کسی کی مدد اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ دینے والے کو بھی پتہ نہ چلے اور لینے والے کو بھی نہیں، تو پلیز ان کو تنگ بھی مت کریں اور ان کو ان کی زندگی
زندگی جینے دیں۔ میری آپ سے بس یہی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کے ذریعے صرف یہی ایک میسج تھا جو آپ کو پہنچانا تھا۔ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد آپ سب کے مسائل کو حل کرنا اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کے دل کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی بلکیس کا بھلا ہو جائے اور کوئی ایسا شخص جو کہ بے راہ روی کا شکار ہو وہ اپنی راہ پر سیدھے راستے پر آ جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔